बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वाई खबरें के साथ में हूँ मैं नज़ारा। रुख करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं बिहारी से हमारे नुमाइंदे आबिद खान डाहा की रिपोर्ट के मुताबिक इलाकाई खिदमत और इज्तिमाई शऊर की रोशन मिसाल इलाके के कब्रिस्तान की बेहतरी, सफाई और खूबसूरती के लिए चंद बाहिम्मत और दर्द दिल रखने वाले अफराद की मसलसल और खुलूस पर मबनी काविशें काबिल तहसीन हैं। इस नेक काम में हाजी लतीफ़ और हसीबुद्दीन नंबरदार चौधरी अरशद मरहूम के साहबजादे चौधरी अफजल चौधरी उमैर की खसूसी मामनत शामिल है, जिन्होंने अमली तौर पर हर मरहले पर भरपूर ताउन किया। इसी सिलसिले में गोगे शाह और मरूफ रूहानी शख्सियत पीर हाजी खुर्शीद शाह मरहूम के साहबजादे बाबर हुसैन शाह की निगरानी में कब्रिस्तान में बाकायदा पौधे लगाए गए। इनकी मुसलसल सिंचाई का इंतज़ाम किया गया और खाद फराहम की गई ताकि सब्ज़ा बरकरार रहे और माहौल खुशगवार बनाया जा सके। मज़ीद ये कि पानी की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए टरबाइन नस्ब की गई और बिजली के मुस्तकिल हल के लिए सोलर प्लेट्स का इंतज़ाम भी किया गया, जिससे न सिर्फ अखराजात में कमी आएगी बल्कि एक पायदार और माहौल दोस्त निज़ाम भी कायम हुआ। ये तमाम अफराद दिन रात मेहनत करके कब्रिस्तान की सफाई सुथराई, पौधों की देखभाल और मजमूई खूबसूरती के लिए सरगर्म अमल हैं। इनकी ये काविशें इस बात का सबूत है कि अगर नीयत साफ़ और जज्बा हिदमत मौजूद हो तो इज्तिमाई काम भी मिसाली अंदाज में अंजाम दिए जा सकते हैं। अहले इलाका ने हिदमात को सराहते हुए दुआ की, अल्लाह ताला इन तमाम अफराद की कोशिशों को कबूल फरमाए, इन्हें सेहत और तौफीक अता फरमाए और ये हिदमत का सिलसिला इसी जज्बे के साथ जारी रहे। ये इक़दाम आने वाली नस्लों के लिए भी एक मुस्बत मिसाल और इज्तिमाई शऊर की रोशन इलामत है। मोहतरम डिप्टी कमिश्नर महमद साहब से हुवैज़ी जिरगे का मुलाकात। तहसील हुवैज़ी जिरगा तवील अरसे से शदीद पसमानदगी का शिकार है। बावजूद पाकिस्तानी होने के हम सब की वफादारी और तरक्की की ख्वाहिश के बार बार की दरख्वास्तों के बावजूद मुतल्लिका महकमे फौरी इक़दाम करने में नाकाम हैं। हम पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि दर्ज मसाइल को फौरी और तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए। गोरसर रोड और तहसील में लिंक रोडों की तामीर, आटा अस्पताल और क्रिकेट ग्राउंड के लिए ट्यूबवेल की फराहमी, आटा अस्पताल के लिए एमओज और WMO स्टाफ की तैनाती, एक्सरे मशीन की फालकारी और एमरजेंसी अद्वियात की दस्तियाबी, सिंगल टीचर स्कूलों में मकामी स्टाफ, तहसील हुवैज़ी के बाशिंदों की बरवक्त तैनाती, हुवैज़ो जिरगा एम्बुलेंस को मकामी ड्राइवर फराहम करना, गोरसर बॉर्डर के फौरी खोलने के इंतजामात, HS घाट वर्क्स की खारिज सतह तक अपग्रेडेशन, GMS मजरूल्लाह खान और भाई डाक स्कूलों की हाई लेवल अपग्रेडेशन, आटा RHC को ग्रेड D का दर्जा देना, रेस्क्यू 1122 स्टेशन और अमले की फौरी फराहमी, AC हुवैज़ी बेजी ऑफिस, महकमा जंगलात, महकमा जंगली हयात, महकमा माहीगीरी समेत तमाम मुतल्लिका महकमों में फौरी सामियों के लिए इश्तहार जारी करना, कोंग और हलकों को ही बिजली लाइन्स फराहम करना, तहसील हुवैज़ी के लिए वापटा स्टाफ, लाइनमैन वगैरह फराहम करना, तहसील हुवैज़ी बेजी कम्प्लेक्स में तमाम महकमों के दफातर को फौरी फाल किया जाए ताकि अवाम को बेहतर सहूलियात मैसर हों, ताकि किसी भी ताहीर या नज़रअंदाजी की सूरत में हम अहलियान हुवैज़ी और हुवैज़ी जिरगा एहतजाज करने पर मजबूर होंगे और 13 तारीख को होने वाली पोलियो मुहिम का बाज़ाब्ता तौर पर बायकाट कर चुके हैं, जिसके तमाम नुकसानात की जिम्मेदारी डिप्टी कमिश्नर महमद और तमाम मुतल्लिका महकमों पर होगी। हम आपकी फौरी तवज्जो और मौसर इक़दामात के मुंतज़िर हैं। खानेवाल ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक खानेवाल के इलाके फजल कॉलोनी में सीवरेज की निकासी न होने से इलाके में बल्दिया की गफलत के बायस जोहड़ कायम हो गया, तो दूसरी जानिब वापटा की नाहली के बायस बिजली की हाई वोल्टेज तारें ज़मीन पर पड़ी हैं, जो किसी वक्त भी बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं और सीवरेज के गंदे पानी से रहायशियों में मुख्तलिफ बीमारियाँ फैलने का खदशा भी है। ज़िला इंतज़ामिया बन्नू और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिस सब डिवीज़न वज़ीर बन्नू के ज़ेर एहतमाम चिड़ियाघर ग्राउंड बन्नू टाउनशिप में मुनक़दा फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच कंबाइंड लतम्बर क्लब कर्क और यंग अफगान क्लब सराय नूरंग के माबेन खेला गया, जो यंग अफगान क्लब सराय नूरंग ने 3.1 से जीत लिया। एक माह तक जारी रहने वाले इस टूर्नामेंट में 32 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच के मौके पर मेहमानाने खुसूसी असिस्टेंट कमिश्नर वज़ीर सब डिवीज़न डॉक्टर इश्तियाक अहमद थे। इनके हमरा चेयरमैन बन्नू तालीमी बोर्ड प्रोफेसर सिफ्तुल्लाह खान, टेडेक्स चेयरमैन के सेक्रेटरी सिफ्तुल्लाह वज़ीर, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर साउथ वज़ीरिस्तान लोअर जनाब आदिल शाह RDEO, उमर
حیات خان سمیت دیگر معزز شخصیات بھی موجود تھی۔ مہمانان خصوصی نے ضلع انتظامیہ کی جانب سے فائنل میچ جیتنے والی ٹیم کو ٹرافی، موٹر سائیکل بما نقد کیش پرائز اور رنر اپ ٹیم کو ٹرافی، دمبا بما کیش پرائز اور دیگر قیمتی انعامات تقسیم کیے، جبکہ ٹورنامنٹ انتظامیہ اور نمایاں کھلاڑیوں کو بھی انفرادی انعامات سے نوازا گیا۔ اس موقع پر وزیر سب ڈویژن کے اسپورٹ آفیسر رضوان اللہ وان نے فائنل میچ کی نگرانی کی۔ فائنل مقابلہ دیکھنے کے لیے شائقین کی بڑی تعداد موجود تھی، جنہوں نے مستقبل میں بھی اسی طرح کے کھیلوں کے مقابلوں کے انعقاد کی خواہش کا اظہار کیا۔ آج میں یہ جو ٹاؤن کا چڑیا گھر ہے اس گراؤنڈ میں موجود ہوں۔ ہم نے 2-3 مہینے پہلے جو آل وزیر امن فٹ بال چیمپئن شپ کا آغاز کیا تھا بیزن خیل میں، اس کا آج فائنل ادھر ہو رہا ہے۔ آپ لوگ دیکھ بھی رہے کہ ادھر بہت بڑی تعداد میں لوگ آئے ہوئے ہیں، اور لتمبر اور لکی کے درمیان جو فائنل میچ ہے وہ کھیلا جا رہے ہیں۔ یہ ضلع انتظامیہ کی طرف سے ہم نے ارینج کیا ہے پبلک کے لیے کہ پبلک اور یوتھ اسپیشلی انٹرٹین ہو۔ ہم نے ہر جگہ پہ چاہے وہ SDW ہو، بنو سیٹل ایریا ہو، ہر جگہ پہ ہم نے اسپورٹس ایونٹس ارینج کیے تھے۔ بیزن خیل میں ہم نے نہیں کیا تھا، تو اس وجہ سے ہمارا یہ بھی پلان تھا کہ وہاں پہ بھی ہو جائے۔ ہمارا مقصد اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک سوسائٹی کی اسٹرینتھ ہے، دہشت کے ماحول میں، خوف کے ماحول میں اسپورٹس ایونٹس کو پروموٹ کرنا اور اس کو اپ گریڈ کرنا، یہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی آبجیکٹیو ہے، اور اسی آبجیکٹیو کو ہم آگے لے کے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ان دا فیوچر ہم اس طرح کے جو ایونٹس ہیں وہ ارینج کریں گے، اور جہاں پہ بھی یوتھ کی بات ہو، اسپورٹس ایونٹس کی بات ہو، وہ ہم انشاءاللہ اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم اس طرح کے ایونٹس کو پروموٹ کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ زه شکریہ ادا کوم د ډسټریکټ ایڈمنسټریشن او د ډسټریکټ سپورټس آفیس سب ډیویژن وزیر چې دې میشته آل وزیر امن فٹبال چیمپئن شپ په چړیاګر ګراوند شه د فٹبال ټورنمنټ انعقاد وکړ او میشته د موقع وکړه د میش بچیونه ته د میش علاقې خلک ته چې دې انټرټین شي د موجوده د بدامنی وخت شه یقینا چې داسې وطن آبادی ګراوندینه آبادی خوان کوي او خلک انټرټین کېږي و هغې نه بعد د میش پلیرونو ته او میش بچیونو ته موقع میلاویږي. زه یو ځل بیا د ټورنمنټ انتظامیه او د خپل ډسټریکټ ایڈمنسټریشن شکریہ ادا کوم. ډېره مهرباني، ډېره شکریہ. خبر شامل کرتے ہیں کوٹ اردو سے. محمد شہباز کی رپورٹ کے مطابق تنظیمی مضبوطی کے لیے شیعہ علماء کونسل کا ضلع تونسا اور تحصیل وہوا کا دورہ. تنظیمی الیکشن مکمل. صوبائی صدر شیعہ علماء کونسل علامہ ڈاکٹر سید عامر عباس حمدانی اور ڈویژنل جنرل سیکرٹری شیعہ علماء کونسل DG خان ڈویژن عمر فاروق مشوری ایڈوکیٹ نے تنظیمی امور کے اس موقع پر شیعہ علماء کونسل تحصیل تونسا شریف اور تحصیل وہوا کے تنظیمی انتخابات. صوبائی صدر علامہ ڈاکٹر عامر عباس حمدانی، صوبائی صدر شیعہ علماء کونسل جنوبی پنجاب اور عمر فاروق مشوری ایڈوکیٹ ڈویژنل جنرل سیکرٹری DG خان ڈویژن کی زیر صدارت منعقد ہوئے. انتخابات کے نتیجے میں مکتوم منور عباس قریشی ایڈوکیٹ کو تحصیل تونسا شریف کا صدر اور حاجی غلام اکبر جعفری کو جنرل سیکرٹری منتخب کیا گیا، جبکہ تحصیل وہوا کے لیے مولانا غلام حیدر کو تحصیل صدر منتخب کیا گیا. تنظیمی اجلاس میں علماء کرام، پیش نماز حضرات، یونٹ صدور، جنرل سیکرٹریز، مومنین اور تنظیمی ذمہ داران نے بھرپور شرکت کی. بعد ازاں شرکاء نے صوبائی صدر اور ڈویژنل جنرل سیکرٹری سے ملاقات کی اور تنظیم سازی کو مزید مضبوط بنانے کی کوششوں کو سراہا. اس موقع پر صوبائی صدر علامہ ڈاکٹر سید عامر عباس حمدانی نے علماء کرام اور تنظیمی احباب کی کاوشوں کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا اور نو منتخب عہدیداران کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا. بہاولپور سے خبر شامل کرتے ہیں. بیورو چیف محمد انور مغل سے پنجاب میرج ہال ایسوسی ایشن کی ایک اہم اور نمائندہ میٹنگ ملتان میں منعقد ہوئی، جس میں صوبہ بھر سے میرج ہال ایسوسی ایشنز کے صدور اور عہدیداران نے شرکت کی. اجلاس کی صدارت پنجاب میرج ہال ایسوسی ایشن کے صدر خالد ادریس بھٹی نے کی، جبکہ جنرل سیکرٹری راؤ طارق نے میٹنگ کے انتظامات اور کارروائی کی نگرانی کی. اجلاس میں بہاولپور کی نمائندگی صدر میرج ہال ایسوسی ایشن بہاولپور میں محمد شفقت ملک نے کی. انہوں نے بہاولپور کے میرج ہالز کو درپیش مسائل، انتظامی مشکلات اور کاروباری حالات پر تفصیلی اظہار خیال کیا. محمد شفقت ملک کا کہنا تھا کہ میرج ہال انڈسٹری ہزاروں خاندانوں کے روزگار کا ذریعہ ہے، اس لیے حکومت کو چاہیے کہ اس شعبے کو درپیش مشکلات کے حل کے لیے سنجیدہ اقدامات کرے. انہوں نے نشاندہی کی کہ پاکستان کے دیگر صوبوں میں ون ڈش اور رات 10 بجے کی پابندی کا اطلاق نہیں ہوتا، لہٰذا پنجاب میں بھی ان شرائط پر نظر ثانی کی جائے اور غیر ضروری پابندیاں ختم کی جائیں. میٹنگ میں پنجاب بھر سے آئے ہوئے میرج ہال ایسوسی ایشنز کے صدور
مزدور نے بھی اپنے اپنے اضلاع میں درپیش مسائل، حکومتی قوانین، بھاری ٹیکسوں، بجلی گیس کے بڑھتے ہوئے نرخوں اور دیگر انتظامی امور پر تفصیلی گفتگو کی۔ شرکاء نے اس امر پر زور دیا کہ میرج ہال کے لیے یکساں اور واضح پالیسی مرتب کی جائے تاکہ کاروباری سرگرمیوں کو فروغ مل سکے اور عوام کو بھی بہتر سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر پنجاب میرج ہال ایسوسی ایشن حالت ادریس بٹی نے کہا، پنجاب بھر کے میرج ہال مالکان ایک پلیٹ فارم پر متحد ہیں اور اپنے جائز حقوق کے حصول کے لیے منظم جدوجہد جاری رکھیں گے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے مسائل کے حل کو ترجیح دی جائے اور کسی بھی غیر منصفانہ فیصلے کی آئینی قانونی دائرے میں رہتے ہوئے مذمت کی جائے گی۔ میٹنگ کے اختتام پر جنرل سیکرٹری راؤ طارق نے تمام شرکاء کا شکریہ ادا کیا اور اس عزم کا اظہار کیا کہ پنجاب میرج ہال ایسوسی ایشن مستقبل میں بھی اپنے ممبران کے حقوق کے تحفظ اور مسائل کے حل کے لیے بھرپور کردار ادا کرتی رہے گی۔ اجلاس کے آخر میں مختلف تجاویز اور سفارشات متفقہ طور پر منظور کی گئی اور آئندہ لائحہ عمل طے کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ کراچی میں جاری پر نور اسلامی اصلاح کی عالمی تبلیغ اجتماع تیسرے دن میں داخل ہو گئی ہے۔ اینٹی نارکوٹکس موومنٹ کے چیف ایگزیکٹو کامریڈ سلیم بلوچ نے اس اجتماع کو اللہ کی رحمتوں کا نزول قرار دیا ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کراچی میں پر نور اسلامی اصلاح کا عالمی تبلیغی اجتماع 25 دسمبر 2025 کو بعد نماز عصر شروع ہوگا اور آج تیسرا دن ہے۔ کل اتوار کو فجر کی نماز کے بعد ناشتے پر اختتامی پر نور دعا انشاءاللہ ادا کی جائے گی۔ کامریڈ سلیم بلوچ نے کہا، یہ اللہ والوں اور پر نور مومنین کا اجتماع ہے۔ اللہ کی بے شمار رحمتیں برس رہی ہیں۔ یہ اپنی اصلاح دعاؤں کی قبولیت اور اجر عظیم کا بہترین موقع ہے۔ انہوں نے کہا، اس عظیم اجتماع میں غافل نہ رہیں، اللہ کے اس نعمت سے فائدہ اٹھائیں۔ سلیم بلوچ کا بیان اجتماع میں قرآن و حدیث کی درس، ذکر و اذکار میں اہل خانہ، خاندان، پڑوسیوں، ملک، صوبے، شہر اور علاقے کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں۔ امن و امان اور اچھی اسلامی زندگی کی دعائیں اللہ کے حضور پیش کریں۔ اللہ ہمارے گناہ معاف فرمائے اور پوری دنیا کو صراط مستقیم پر چلائے۔ انسداد منشیات، خاتمہ جرائم، پولیس گردی، ظلم و ستم، معاشی بدحالی اور رازنی دہشت سے سب کو نجات دے۔ کامریڈ سلیم بلوچ کا کہنا ہے کہ یہ اسلامی اصلاحی عالمی تبلیغ اجتماع ملت اسلامیہ کے لیے صراط مستقیم اور انسانیت کی نجات ہے۔ اختتام پر عزم دعا میں شرکت ہر قسم کی خرافات سے نجات کا ذریعہ ہے۔ فیصل آباد دفاعی پاکستان ونگ پیٹریوٹک پاکستان آرگنائزیشن نے دی جناب اسکول کے اشتراک سے قائد اعظم کی 149ویں یوم پیدائش پر کیک کٹنگ سمیت پروقار تقریب منعقد کی۔ ضلعی صدر مرزا محمد عمار ندیم، ڈائریکٹر سعدیہ مرزا، سینئر نائب صدر پنجاب سعیدہ رابعہ رضوان اور نیشنل ڈینٹل پریکٹیشنرز ایسوسی ایشن کے صدر ڈاکٹر محمد شاہد ندیم سمیت عہدیداران نے شرکت کی۔ سعیدہ رابعہ رضوان نے قائد کی جدوجہد اور اقبال کے ویژن پر روشنی ڈالتے ہوئے فرقہ وارائیت سے بالاتر ہو کر پاکستان کی خدمت پر زور دیا اور مرزا عمار ندیم کو نوٹیفیکیشن دی۔ مرزا ندیم نے ڈس انفارمیشن اور انتشاری سوچ کا مقابلہ کرنے کا عزم دہرایا۔ طلباء نے قائد کو خراج تحسین پیش کیا۔ ڈاکٹر شاہد ندیم نے تقریب کی پذیرائی کی، مرزا ندیم کو مبارکباد دی اور دفاعی پاکستان ونگ میں شمولیت کا اعلان کیا۔ اختتام پر پاکستان کی بقا امت مسلمہ کے لیے دعا کی گئی۔ فیصل آباد قائد اعظم یوم پیدائش پر پروقار تقریب دفاعی پاکستان ونگ پیٹریوٹک پاکستان آرگنائزیشن نے دی جناب اسکول کے اشتراک سے قائد اعظم محمد علی جناح کے 149ویں یوم پیدائش پر کیک کٹنگ سمیت تقریب منعقد کی۔ ضلعی صدر مرزا محمد عمار ندیم، ڈائریکٹر سعدیہ مرزا، سینئر نائب صدر پنجاب سعیدہ رابعہ رضوان اور ڈاکٹر محمد شاہد ندیم نے شرکت کی۔ سعیدہ رابعہ نے قائد کی قربانیوں اور روشن پاکستان کے ویژن پر خطاب کیا، جبکہ مرزا ندیم نے ڈس انفارمیشن اور انتشاریت کا خاتمہ قرار دیا۔ طلباء نے پرجوش تقاریر کی۔ ڈاکٹر شاہد نے شمولیت کا اعلان کیا اور پاکستان کی بقا کے لیے تعاون کا وعدہ کیا۔ تقریب دعا سے اختتام پذیر ہوئی۔ خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے۔ کرائم رپورٹر شبیر احمد کی رپورٹ کے مطابق اسماعیل مغل خادم انسانیت محترمہ پروین مغل بھٹو اعظم والی نے ثابت کر دیا ہے کہ مظلوموں کے کام صرف اعظم بھٹو والی کو ہی آتے ہیں۔ شہید محترمہ رانی بینظیر بھٹو کی برسی کے موقع پر شہید بینظیر بھٹو کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے غریب ندار مظلوم عوام کے لیے ٹیم سندھ پریس کلب صدر رستم جمالی، مرکزی لیڈیز ونگ کی سربراہ خادم انسانیت محترمہ پروین مغل صاحبہ نے DHO کورنگی شاہ میں محمد شیخ صاحب کے بھرپور تعاون سے ڈسٹرکٹ کورنگی کراچی سندھ
में बसने वाले मजलूम इंसानों के लिए मुफ्त दवाइयाँ फ्री मेडिकल कैंप का क़याम। इस मौके पर सहाफ़ियों से बात करते हुए डिस्ट्रिक्ट हेल्थ मेडिसिन इंचार्ज आमिर भाई का कहना था कि हर साल की तरह इस साल भी हेल्थ मिनिस्टर अजरा पीचूहो साहिबा की खसूसी हिदायत पर खाम मोहतरमा परवीन मुगल साहिबा के फ्री मेडिकल कैंप में भरपूर मेडिसिन सप्लाई कर रहे हैं, जो कि अल्लाह दात गोट और सिंध प्रेस क्लब के लिए होगा। 28 तारीख रोज़ पीर सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक सिंध प्रेस क्लब के सामने जेरे सरप्रस्त सदर सिंध प्रेस क्लब रुस्तम जमाली, मरकजी सरबराह लेडीज़ विंग सिंध प्रेस क्लब खादमे इंसानियत परवीन मुगल के भरपूर तावन से दुखी मजबूर लाचार इंसानों की खिदमत के लिए फ्री मेडिकल कैंप का क़याम। दुखी इंसानियत की खिदमत का विज़न लिए खादमे इंसानियत मोहतरमा परवीन मुगल साहिबा सदर सिंध प्रेस क्लब रुस्तम जमाली माजी की तरह इस दफ़ा भी बेतहाशा आवाम को फ्री दवाइयाँ और फ्री मेडिसिन और फ्री चेकअप करा कर अहले कोरंगी कराची सिंध के अवाम का दिल जीत लिया। वॉइस ऑफ सीनियर सहाफ़ी इस्माइल मुगल। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए नवाई खबरें।